بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بدعت ایسا سنگین عمل ہے کہ آدمی توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ بدعت اختیار کرنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی کہ توبہ اور استغفار یہ اپنے گناہوں کو، کوتاہیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے سامنے توبہ کرنا، استغفار کرنا، لیکن اگر بدعت اختیار کی تو اس کی وجہ سے توبہ سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت اختیار کرنا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعات اختیار کرنا یہ جہنم کا راستہ ہے۔ بدعت ضد ہے سنت کی۔ سنت کی ضد بدعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل فرمایا، آپ کے صحابہ کرام نے جو عمل فرمایا، وہ سنت کے درجے میں ہے اور باعث فضیلت ہے، اور اس کی ضد وہ بدعت کہلاتی ہے۔ سنت پر عمل کرنا یہ ہدایت کا، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سنت پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور بدعت اختیار کرنا یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں اپنی کوئی بات داخل کرے، ایجاد کرے، تو وہ مردود ہے، وہ عمل مقبول نہیں، اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں۔ تو سنت پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور سنت کی جو ضد ہے بدعت، وہ اختیار کرنا یہ مبغوض ہے، غضب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ کہ بدعت میں اپنی خواہشات کو دین پیش کیا جاتا ہے۔ خواہشات اپنی ہوتی ہیں، ان کو دین میں داخل کر دیا۔ دین تو نام ہے اللہ کے حکم کا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نام دین ہے، تو اپنی خواہشات کو دین بنا دینا، دین میں داخل کر دینا، یہ تو گمراہی ہے۔ فرمایا کہ خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو بدعت جو ہے یہ ایسا سنگین عمل ہے کہ آدمی توبہ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی کام کا منشا پایا جائے لیکن وہ کام اختیار نہ کیا ہو، کہ کسی کام کا منشا تو پایا گیا، اس کی بنیاد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے وہ اختیار نہیں کیا۔ زمانہ خیر القرون میں کسی کام کا منشا پایا گیا لیکن وہ کام اس زمانے کے لوگوں نے اختیار نہیں کیا، تو بعد میں وہ کام اختیار کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے 3 زمانے بہترین ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ہے، پھر جو ان کے بعد ہیں تابعین، پھر جو ان کے بعد ہیں تبع تابعین۔ ان 3 زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا حدیث پاک میں۔ تو ان 3 زمانوں میں کسی کام کا منشا پایا جائے لیکن اس زمانے میں وہ کام نہ کیا گیا اور بعد میں لوگ کرنے لگ جائیں تو پھر یہ بدعت بن جاتا ہے۔ جیسے نفل نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے رہے، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، جو بعد کے لوگ تھے وہ بھی پڑھتے رہے نفل نماز، اور ان تمام کا طریقہ یہ تھا کہ الگ الگ پڑھنا، نفل میں جماعت نہیں ہے، الگ الگ پڑھنا۔ تو اگر بعد میں لوگ نفل نماز جماعت سے شروع کر دیں گے اب یہ بدعت بن جائے گا۔ جیسے بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں رمضان میں نفل کی جماعت، رمضان میں صلاۃ التسبیح کی جماعت، تو یہ بدعت بن گئی کہ نفل تو شروع سے پڑھے جا رہے ہیں اور انفراداً تھے، تو بعد میں جماعت شروع کر دینا نفل کی یہ بدعت بن جاتا ہے۔ کسی میت کو ثواب پہنچا دینا نیک عمل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے
کیا عمل کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، کنواں جو ہے بنا کر، تالاب بنا کر پانی کا انتظام کر دو۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا انتظام کیا، نیت کی حاضہ لہم سعد کہ یہ سعد کی والدہ کی طرف سے ثواب کے لیے ہے۔ تو ایصال ثواب وہ شروع سے چلا رہا، اور زمانہ خیر القرون میں یہ انفراداً تھا، اپنے اپنے طور سے کسی نے کوئی عمل کیا، کوئی صدقہ کیا تو اس کا ثواب بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں چلے جاتے اور اموات کے حق میں دعائے مغفرت فرماتے، ان کے لیے استغفار کرتے۔ تو آپ کا یہ جانا یہ انفراداً تھا، تو یہ انفرادی عمل ہے۔ اگر بعد میں لوگ اس کو مجمع بنا کر شروع کر دیں گے تو پھر یہ بدعت بن جائے گا کہ یہ کام تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور ان حضرات نے پہلے لوگوں نے انفراداً کیا، تو بعد میں اجتماع بنا کر یہ کام کرنا یہ بدعت بن جائے گا۔ جیسے لوگ کرتے ہیں، کوئی شخص فوت ہو جائے تو اعلان کرتے ہیں اگلے دن کے بارے میں، دوسرے دن قرآن خوانی ہوگی، یہ عمل ہوگا، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں سال کے بعد، تو یہ سارے بدعات ہیں کہ فوت کی وہ تو شروع سے ہوتی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوتے رہے، آپ کی اپنی اولاد فوت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی صاحبزادیاں فوت ہوئیں، آپ کے چچا کو شہید کیا گیا، صحابہ کرام فوت ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ ادا فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا پوری عمر کہ جمع ہو کر کچھ پڑھا جائے اور بخش دیا جائے۔ اگر یہ طریقہ درست ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اختیار کرتے، لیکن یہ اختیار نہیں کیا، اجتماع بنا تھا، تو یہ کام بدعات بن جاتے ہیں۔ لوگ کرتے ہیں محض اپنی نمود کے لیے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ عمل مبغوض ہوتا ہے، غضب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو
تو بدعات جو ہے ان سے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا، میرے امتی پانی پینے کے لیے آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ فرشتے انہیں دھکیل دیں گے، محروم کر دیں گے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ بھی میری امتی ہیں، ان کو بھی پانی پینے دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ ان کے لیے آج محرومی ہے، ان کے لیے محرومی ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، آج ان کو اس پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ محرومی بنی اس عمل کی وجہ سے۔ آدمی ہر موقع پر سنت طریقہ اختیار کرے، جو مسنون عمل ہو، مسنون طریقہ ہو، وہ اختیار کرے، بدعات سے بالکل پرہیز ہو۔ دوسرا بھی کرے، اس کے بدعات میں شریک نہ ہو۔ اگر وہ سنت اختیار نہیں کرتا تو اس کی رعایت میں بدعت میں شریک کیوں ہو؟ اس کا بدعت میں شریک ہونا، شریک کرنا، یہ تو غضب میں داخل کرنا ہے۔ وہ غضب کو چھوڑ کر رحمت میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کے غضب میں کیوں شریک ہو؟ تو بدعات جو ہے یہ بالکل ترک کر دی جائے، آدمی خود بھی اختیار نہ کرے۔ اگر اپنے دوست احباب ہیں جہاں اختیار ہے سمجھانے کی، افہام تفہیم کی، تو ان کو بھی نصیحت تاکید کی جائے، اور کوئی کرنے والے ہوں تو ان کے ساتھ شریک نہ ہوا جائے، یہ تو رحمت سے محرومی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میری سنت اختیار کرو۔ اس لیے سنت جو طریقہ ہے، سنت راستہ ہے، اس پر عمل کیا جائے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بدعات سے محفوظ